نہیں میں فون کا ایک دفعہ ہوا مگر لڑائی جھگڑا رہتا تھا, فون ہی تھا کرتا, بہت کم, بنتی ہی نہیں تھی. شادی کے بعد آپ نے کہاں کہاں کی سیر کی؟ کہیں بھی نہیں گیا, لاہور میں رہے؟ لاہور میں پھرے ہوں, گھومے پھرے ہیں پارکوں وغیرہ میں, ویسے باہر کہیں نہیں گیا. آپ دونوں میں سے زیادہ چالاک کون ہے؟ ایسا ہے کہ ان کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں گھر پر, انہوں نے چائے پر بلایا ہوا ہے تو گپ شپ ہو رہی ہے, آپ باہر سے آ گئے ہیں, آپ بھی چہکنا شروع کر دیں گے یا چپ چاپ واپس باہر چلے جائیں گے؟ میں چپ چاپ واپس چلے جاؤں گا. آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ مٹن وغیرہ میں پسند کرتا ہوں, کالی مرچ وغیرہ میں بنا ہوا, یا پائے وغیرہ بہت لائک کرتا ہوں میں, بڑے پائے وغیرہ. جب خاتون کبھی اپنے میکے جاتی ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں یا اداس ہو جاتے ہیں؟ جاتی نہیں ہے. آئیے بی بی, آپ کی اجازت سے صاحب کو باہر بھیج دوں؟ جی بھیج دیں. آئیے جی. یہ بتائیے کہ صاحب نے شادی کے موقع پر کون سا لباس پہنا تھا, کس رنگ کا؟ گرے کلر کا پہنا تھا, پینٹ اور 2 پیس. پینٹ کوٹ. اور آپ نے میک اپ پر کتنا خرچ کیا تھا؟ سر ان دنوں میں وہاں پارلر وغیرہ میں تو نہیں جاتے تھے, آپس میں کوئی ایک دوسرے کو تیار کرتا تھا, میری کزن نے تیار کر دیا تھا اور کوئی خرچہ نہیں ہوا تھا. صاحب آپ سے کبھی کہتے ہیں کہ چلو آج کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں, یا یہ آپ کی حسرت ہی رہی کہ وہ کبھی ایسا کہیں؟ سر ساری زندگی گھومتے پھرتے باہر آتے جاتے گزری, اب بھی جب دل کرتا ہے کہتے ہیں چلو آؤ باہر چلیں اور باہر جا کے کھانا کھائیں, یا ویسے آؤٹنگ کے لیے اکثر جاتے ہیں. آپ دونوں میں سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ بٹ صاحب. بٹ صاحب کبھی باہر جائیں تو آپ کے لیے تحفے وغیرہ لاتے ہیں یا خالی ہاتھ ہی چلے آتے ہیں؟ نہیں, کبھی لے آتے ہیں, ہر دفعہ نہیں لیکن کبھی کبھی لے کے آتے ہیں. آپ دونوں نے شادی سے پہلے کون سی فلم دیکھی تھی؟ سر میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کا کوئی حساب نہیں تھا, رشتہ دار تھے آتے جاتے تھے, لیکن اس طرح کا نہیں تھا کہ کوئی کٹھے جائیں کہیں یا کیا آپ صاحب کی جیبوں کی تلاشی لیتی رہتی ہیں؟ نہیں جی. صاحب کو غصہ کبھی آ جائے تو اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ بہت اونچی آواز میں بولتے ہیں اور گھر میں نہیں بیٹھتے, پھر تو یہاں سوئے رہتے ہیں سارا دن, یہاں سوئے رہتے ہیں, یہاں پھر اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. صاحب کی پسندیدہ اداکارہ کون سی ہے؟ سائمہ. آپ اور صاحب کشتی میں بیٹھے جا رہے ہیں اور سائمہ بھی ساتھ ہے, تو کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے, پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اور کچھ دیر یہ بوجھ اتنا رہا تو کشتی ڈوب جائے گی. بتائیے آپ کو دھکا دے دیں گے یا سائمہ کو دھکا دے دیں گے یا دونوں کو چھوڑ کے خود چلے جائیں گے؟ مجھے دھکا نہیں دیں گے, اتنا مجھے پتا ہے. ذرا صاحب کو بلا لیں جی, بٹ صاحب کو. جی بٹ صاحب, آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ شادی کے موقع پر آپ نے کیا لباس پہنا تھا؟ پینٹ کوٹ تھا, بلیک گرے کلر کا. اچھا, ان کے میک اپ پر کتنا خرچ آیا تھا, کچھ پتا ہے آپ؟ یہ تو انہی کو پتا ہوگا جی. اس وقت تو میک اپ تھوڑا کم ہی ہوتا تھا, اب تو ماشاءاللہ ہر باکسر میں جو ہے نا میک اپ ہی میک اپ ہے. آپ نے کبھی خاتون سے کہا کہ چلو آج کھانا باہر چل کے کہیں کھاتے ہیں, یا ان کی یہ حسرت ہی رہی کہ یہ بے شمار مرتبہ یہ کہا ہے جی چلیں جی, جب انہوں نے کہا تب اسی وقت چل پڑے. آپ دونوں میں سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ میں بولتا ہوں جی. جب آپ کبھی باہر جائیں تو خاتون کے لیے تحفہ لاتے ہیں یا خالی ہاتھ ہی چلے آتے ہیں؟ سب سے بڑا تحفہ تو میں خود ہی ان کے لیے. آپ دونوں نے شادی سے پہلے کون سی فلم دیکھی تھی؟ شادی سے پہلے تو ملاقات ہی نہیں تھی, شادی چونکہ ہماری رشتہ داری ہے
ہم ایک مرتبہ 2 مرتبہ سرسری نظر پڑی ہوئی ہے. یہ اصل میں میری والدہ کی پسند تھی. اچھا جی. کیا یہ آپ کی جیبوں کی تلاشی لیتی رہتی؟ نہیں جی، کبھی نہیں لی. جب آپ کو کبھی غصہ آئے تو آپ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ غصے سے کرتے ہیں، مگر اس کے بعد معافی بھی میں خود ہی مانگتا ہوں. آپ کی پسندیدہ اداکارہ کون سی ہے؟ سائمہ. اچھا، صورتحال یہ ہے کہ ایک کشتی ہے جس میں آپ، سائمہ اور بیگم صاحبہ تینوں سیر کر رہے ہیں. کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے، پانی کشتی میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر جلدی بوجھ کم نہ کیا گیا تو کشتی بہت جلد ڈوب جائے گی. آپ ان دونوں میں سے کس کو دھکا دے کے کشتی کو بچا لیں گے؟ اللہ ان کو سلامت رکھے. ویسے سائمہ کو پھینکوں گا. سائمہ کو دھکا دے دیں گے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ تو میری زندگی کا ساتھی ہے، دکھ سکھ میں میرے ساتھ رہا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے میں چھوڑ دوں. آئیے، آپ ہمارے مہمان ہیں ایلسووینا کے. ایلسووینا کی طرف سے کیش لفافے اور یہ شربت کی بوتلیں بھی آپ کو مبارک ہوں. یہی صورتحال آپ کے ساتھ ہے جی. جی یہ شربت کی بوتلیں بھی جی. وائٹل بیوٹی سوپ کی طرف سے قسمت کا کھیل. وائٹل بیوٹی سوپ اپنا پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا حلال سوپ وائٹل بیوٹی سوپ. پہلے مہمان آ جائیں. یہاں سے 2 تیر اٹھا لیں. جی دوسرا، دونوں اٹھا لیں جی. آئیے جی دوسرے مہمان. 2 تیر اٹھا لیں جی. یس، زور سے. 15 نمبر جی. تیسرے مہمان. دو تیر لے لیں جی آپ بھی. یس، دوسرا. یہ سرخ پر آیا ہے، سرخ مائنس ہے، تو 100 آپ نے ہمیں دینے ہیں، ہم نے کچھ نہیں دینا آپ کا. جی 7 نمبر. جی وائٹل بیوٹی سوپ کی نشانہ بازی میں فاطمہ، افسوس کے ساتھ آپ نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. شازیہ آپ نے 15 نمبر حاصل کیے ہیں. کاشفہ آپ نے ہمارے 100 نمبر دینے ہیں، اور زویا آپ نے 7 نمبر حاصل کیے ہیں. تو فاطمہ اور کاشفہ کے لیے وائٹل بیوٹی سوپ کے گفٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور شازیہ اور زویا کے لیے وائٹل بیوٹی سوپ کی طرف سے کیش پرائز ہے. تھینک یو سو مچ. جی دیوان سٹرونگ چائے. دیوان سٹرونگ چائے بنانے والے کہتے ہیں کہ دیوان سٹرونگ چائے پیو، چستی سے جیو. اس کھلاڑی کا نام بتائیے جو پاکستان اور ہندوستان دونوں کی جانب سے کرکٹ ٹیسٹ میچ کھیل چکا ہو. عبدالحفیظ کاردار. عبدالحفیظ کاردار. جواب درست ہے جی. دیوان سٹرونگ چائے کے دونوں تحفے آپ کو مبارک ہو جی. اور آپ دونوں مہمان ہیں جی لاسانی توت سیاہ پلس ملٹھی کے. کہتے ہیں کہ ٹونسلز کے آپریشن سے پہلے ضرور استعمال کریں.
लासानी तूतस्या प्लस मलठी, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से दोनों मेहमान हैं जी। लासानी का असल दूध स्याह प्लस मलाठी, सिर्फ दूध से नहीं बल्कि लासानी दूध स्याह प्लस मलाठी। आज चूंकि दूसरा सेमीफाइनल है तो फैसला हमने अपने हाथ में नहीं रखा, बल्कि फैसले के लिए पाकिस्तान के एक नामवर शायर जिनकी कोई 20-25 किताबें आ चुकी हैं और आज भी उन्होंने मुझे अपना तोहफा किताब का भेजा है, मेरी मुंतखब गजलें आप भी पहले देख लें। मेरी मुंतखब गजलें सादुल्ला शाह, ये आज के जज हैं सादुल्ला शाह, इनका फैसला आखिरी और कतई होगा जी। इन्हीं का एक मशहूर शेर है कि ऐ मेरे दोस्त जरा देख, मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं, जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। नात पढ़ते हुए हम लोग करीने में रहे, ऐसा लगता था बहुत रोज मदीने में रहे। ये असर भी इश्क अहमद से जुबां में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। एक ऐसा कत्ल भी मक्तल की दास्तान में है, जो मुमतहिन है वही शख्स इम्तिहान में है। यूं भी होने का पता देते हैं, अपनी जंजीर को हिला देते हैं। यहां को जरा देख लीजिए, बाकी सिद्दीकी का शेर है, यूं भी होने का पता देते हैं, अपनी जंजीर हिला देते हैं। को बीच में आपने कहां से ले आए आप जी? न तैरने के हुनर से वाकिफ न हम हैं पुख्ता सफीने वाले, तेरी शफात के आसरे पर रवां दवा हैं मदीने वाले। यकसर हंसना और हंसाना छोड़ दिया, आस पड़ोस में आना जाना छोड़ दिया। शहर में थी नासाज तबीयत बेटे की, एक ही गांव में बैठी माँ ने खाना छोड़ दिया। एक ही शेर, वरना नंबर कट जाएंगे जी। अपनी आवाज भी खैरात नहीं की उसने, मैंने चाहा भी मगर बात नहीं की उसने। नहीं, ये यूं हुई तकसीम बच्चों में वरासत बाप की, सहन टुकड़े हो गया दैलान आधा रह गया। ऐसा नहीं कि ख्वाब गंवाने का दुख नहीं, दुख है मगर किसी को बताने का दुख नहीं। न बुझा पाया तू औलादे पैगंबर की प्यास, जा रे पानी तू कहीं डूब के मर पानी में। नारसाई की कसम इतना समझ में आया, हुस्न जब हाथ न आया तो खुदा कहलाया। आज फिर उसने हथेली को छुपाया माँ से, आज फिर हाथ में उजरत नहीं छाला होगा। इतना बिखराओ सिमटने में कहाँ आता है, घर की हर चीज को आदत है तेरे हाथों की। यूं नस्ले नौ की जहानत को मुमतहन न परख, जिसे पढ़े ये नई नस्ल वो किताब तो दे। ये क्या हुआ कि एक मेरे मरने की देर थी, यकदम ही जी उठे मेरे दुश्मन मरे हुए। यूं ही नहीं पड़ी हैं दराड़ें फसील में, लड़ते रहे हैं मेरे सिपाही मेरे खिलाफ। फसीलें ऊंची थी शहरों में दम निकलता था, मैं गांव आया तो फिर आसमां नजर आया। अल्लाह करे खैर से हों शहर के सब लोग, कब से मेरी जानिब कोई पत्थर नहीं आया। एक अजब कैद से गुजरे हैं कि जख्मों के निशान, जिस्म तो जिस्म है जंजीर पे आए हुए हैं। नस्ल दर नस्ल तेरी रात के मकरूज हैं हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी।
یہ ممکن ہی نہیں شہر چراغاں کو ہوا دے دوں، مجھے طائف کا قصہ یاد ہو اور بد دعا دے دوں۔ نون نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو، سکھا رہا تھا میں بچے کو کربلا لکھنا، اس نے ایک دن مجھے ناکام کہا اور میں نے خود کو اپنے بھی کسی کام نہیں آنے دیا۔ اب ذرا تفصیل سے اے قاصد خوش رو بتا، اس نے پہلے کیا کہا، پھر کیا کہا، پھر کیا کہا؟ ایک رنج کھا رہا ہے مسلسل دماغ کو، بارش میں رکھ دیا ہے کسی نے چراغ کو۔ وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کر اے میر، وہ مفلسی ہے کہ تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ نکل کر آنکھ سے لفظوں میں آنے لگتے ہیں، میاں یہ اشک ہیں یوں ہی ٹھکانے لگتے ہیں۔ نکل کر گاؤں سے تازہ ہوائیں پھول جاتے ہو، بڑے کم ظرف ہو ماں کی دعائیں بھول جاتے ہو۔ ویرانی کی گرد چھٹے اور تو آئے اور ایک نئی ویرانی ہو۔ وہ اس طرح سے مجھے دیکھتے ہوئے گزرا، میں اپنے آپ کو بہتر دکھائی دینے لگا۔ اف یہ اجداد کی ناموس کے جس کے ڈر سے ہم لپٹ بھی نہیں سکتے تیری دیوار کے ساتھ۔ ہاتھ زخمی ہوئے تو کچھ اپنی ہی خطا تھی، ہم نے تو قسمت کی لکیروں کو مٹانا چاہا۔ انسانوں میں اتنا پیار ہو جنت میں بھی، کوئی نہ جائے اور جائیں تو سارے جائیں۔ نیا شریک سفر چاہتیں جتاتا رہا، جمال پچھلی محبت کی یاد آتی رہی۔ یہاں سے راہیں نکلتی ہیں بادشاہی کی، سو ہم فقیر تو کاسے کو تاج مانتے ہیں۔ بس جی، جتنا وقت آپ کے لیے مخصوص تھا وہ تمام ہوا، اور جج صاحب نے اگر اپنا فیصلہ مرتب کر لیا ہو تو تشریف لے آئیں جناب سعد اللہ شاہ۔ اور پہلے آپ اپنے کچھ اشعار ہدیہ کریں گے، اس کے بعد پھر طالب علم اپنا فیصلہ سننا چاہیں گے۔ پہلا شعر طارق صاحب کے لیے۔ لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، مر گئے ہم تیرے معیار تک آتے آتے۔ مر گئے ہم تیرے لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، مر گئے ہم تیرے معیار تک آتے آتے۔ اور ایک لمحے کی مسافت ہی بہت ہوتی ہے، ایک لمحے کی مسافت ہی بہت ہوتی ہے، ہم کو تو عمر لگی یار تک آتے آتے۔ واہ، ایک لمحے کی مسافت ہی بہت ہوتی ہے، ہم کو تو عمر لگی یار تک آتے آتے۔ اور شعر دیکھیے کہ بات ایسی ہے بتانے کی نہیں دنیا کو، بات ایسی ہے بتانے کی نہیں دنیا کو، رو پڑے ہم بھی خریدار تک آتے آتے۔ واہ، بہت شکریہ۔ ہاتھ رکھنا پڑا سینے پہ ہمیں بھی، آخر دل کہاں رہتا ہے دلدار تک آتے آتے۔ واہ، اور دو چار اشعار یہ نوجوان بیٹھے آپ کے لیے کہ اس نے بس اتنا کہا میں نے سوچا کچھ نہیں، اس نے بس اتنا کہا میں نے سوچا کچھ نہیں، میں وہیں پتھرا گیا میں نے سوچا کچھ نہیں۔ اور شعر دیکھیں کیا ہے وہ، کیسا ہے وہ، مجھ کو اس سے کیا غرض،
کیا ہے وہ, کیسا ہے وہ, مجھ کو اس سے کیا غرض, کیا غرض, وہ مجھے اچھا لگا, میں نے سوچا کچھ نہیں. وہ مجھے اچھا وہ لگا, مجھے اچھا لگا, میں نے سوچا کچھ نہیں, اور اس کے بارے سوچنا بھی رات دن, پھر بھی مجھ کو یوں لگا میں نے سوچا کچھ نہیں. اور اس میں شعر ہے کہ میں بھی تو انسان تھا ایک خامی رہ گئی, میں بھی تو انسان تھا ایک خامی رہ گئی, میں نے جس کو دل دیا میں نے سوچا کچھ نہیں. واہ, میں بھی تو, بہت شکریہ, میں بھی تو انسان تھا ایک خامی رہ گئی, میں نے جس کو دل دیا میں نے سوچا کچھ نہیں. اور آخری شعر ہے کہ جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا, جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا, تمہیں کو ہم نے چاہا تھا تم ہی ملتے تو اچھا تھا. واہ, یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا, کیونکہ میں بے شمار دفعہ آیا ہوں, اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے فیصلہ کرنے میں انتہائی آسانی ہوئی ہے کہ یونیورسٹی آف لاہور والوں نے 3 غلطیاں کی ہیں, اور انہوں نے شاید ایک غلطی کی, وہ بھی مجھے شک ہے کہ غلطی تھی یا نہیں تھی. تو بڑی سیدھا سا مطلب اس کا فیصلہ ہے کہ ان کی تیاری تھی فیصلہ آباد والوں کی, اور انہوں نے میرے خیال یہ جیت لیا ہے, یہ مقابلہ جیت لیا. جی, جج صاحب کی موجودگی میں ان کا کیا ہوا فیصلہ, لاسانی توت سیاہ پلس ملٹھی کی ٹیم آج کی فاتح ٹیم ہے, اور ماسٹر پینٹس کی ٹیم دوسرے نمبر پر رہی ہے. جی, یہ پھولوں کا تحفہ ہماری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. لاسانی ارک محضل کی طرف سے میوزیکل چیئر کا فائنل, میں نام پکار رہا ہوں جی جنہوں نے فائنل کھیلنا ہے. الشبہ ہادی, سارا تنویر, سندس ایوب, آسیہ کنول, نابھیا شہزادی, سمینہ شکیل. یہ باقی 2 کرسیاں اٹھا لیں جی, ان چاروں کے درمیان ہی مقابلہ ہوگا, جو نہیں آئے وہ نہیں آئے. میوزیکل چیئر کا یہ آج فائنل ہے. لاسانی ارک محضل کہتے ہیں کہ وزن گھٹائیں صحت پائیں, لاسانی ارک محضل. لاسانی کا ارق محضل, وزن گھٹائیں صحت پائیں, موٹاپے کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا. 1 2 گو. ایک دو گو. فرسٹ آپ آئی ہیں لاسانی ارک محضل کے پھول, اور 10,000 روپیہ کا کارڈ ہے اس میں. آپ سیکنڈ آئی ہیں, اس میں پھول اور 5,000 روپے کا لفافہ ہے. آپ تیسرے نمبر پر ہیں, آپ کے لیے پھول ارک محضل کی طرف سے اور 3,000 روپیہ اس میں ہے. جی بہت شکریہ. جی وائٹل بیوٹی سوپ کی طرف سے قرعہ اندازی ہے, اپنے اپنے کارڈز نکال لیں, جن کا کارڈ نکلے گا انہیں انعام مل جائے گا. جی
सेंटर F78, सेंटर F78। ठीक है, जाओ बच्चे। सेंटर B910, ईस्ट N78, वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से उनके अपने तोहफे हैं, फूल हैं और कैश है जी। बिस्मिल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले बुध को फिर हाजिरी देंगे। जब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वतन अजीज को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।